حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ حکم الحاکمین اپنے بندوں کو ہمیشہ درست رستے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی رضا اور پسند یہی ہے کہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسا عقیدہ بنائیں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے عمل کریں، جو طرز بندگی اسے پسند ہے، امت کے لیے اس نے اتارا ہے، اسی کے مطابق عبادت کریں، اور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر اسی لیے مبعوث کیا گیا کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سارے کام سر انجام دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور قوم میں اعلان کرتا ہے، یا قومی انی رأیت الجیش، لوگوں میں ایک بہت بڑا لشکر دیکھ رہا ہوں، جلدی سے اپنا بچاؤ کرو، جو اسباب اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ وہ لشکر تم پہ حملہ آور ہوگا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، تمہارے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس آدمی کی بات کا اعتبار کرتے ہیں اور فوراً اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے اپنا مسکن، وہ جگہ، وہ بستی چھوڑ کے کسی محفوظ مقام کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے ہلاکت سے، تباہی سے، نقصان سے، لیکن جو بیٹھے رہے اور جنہوں نے بلند سطح پہ کھڑے ہو کر آواز دینے والے اس آدمی کی بات پہ یقین نہ کیا، تو دشمن ان پہ پل پڑے گا، حملہ کرے گا، اور نتیجتاً جتنے باقی رہ گئے جو نہیں نکلے سب کو برباد کر دے گا۔ فرمایا، میری مثال بالکل ایسے ہے، جو تو میری بات مانتا ہے وہ ہلاکت اور بربادی سے ویسے ہی محفوظ ہو جائے گا جیسے اس آدمی کی بات ماننے والے دشمن کے حملے سے محفوظ ہو گئے، اور جو میری بات پہ کان نہیں دھرتا وہ ایسے ہی برباد ہوگا جیسے اس آدمی کی بات نہ ماننے والے دشمن کے حملے سے برباد ہوئے۔ ہمارے لیے بچاؤ کا، بقا کا، تحفظ کا اور اخروی کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے جبریل کے توسط سے علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ رستہ نازل کیا۔ آپ نے اس کا یمین و یسار، اس کا مالہ وما علی، پوری تفصیلات ساری امت کے سامنے بیان کر دیں، پورے حفاظت کے ساتھ وہ رستہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے تو یقیناً عقائد بھی درست رہیں گے، اعمال بھی سنت کے مطابق رہیں گے، عبادات بھی درجہ قبول کو انشاءاللہ پہنچیں گی، اور آخرت بھی محفوظ ہوگی،
اور اگر اس رستے پہ نہ چلے، اپنے اپنے رستے اختیار کر لیے، کوئی دائیں نکل گیا، کوئی بائیں نکل گیا، کوئی اماموں کے رستے پہ ہو لیا، کوئی اپنے مذہبی پیشواؤں کے رستے پہ ہو لیا، کسی نے فقیروں، پیروں اور ملنگوں کا رستہ اختیار کر لیا، کسی نے مفتیوں اور فقہا کا رستہ اختیار کر لیا، اور وہ رستے جو رسول اللہ کے رستے کے بالکل متوازی ہیں، اپوزٹ ہیں، خلاف چلتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رستہ اختیار کر لیا، چاہے کسی نام سے، کسی ٹائٹل سے، کسی نیت کے ساتھ، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، بالکل ویسے ہی تم ہلاک ہو جاؤ گے، بالکل ویسے ہی جیسے اس لشکر سے ڈرانے والے کی بات نہ سننے والے ہلاک ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں، یا معشر القراء، پڑھنے والوں، علماء، محدثین، ظاہر ہے یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو اپنے شاگردوں کو، تابعین کو خطاب کر رہے ہیں، یا معشر القراء، کتاب و سنت پڑھنے والوں، استقیموا، یہ جو پڑھ رہے ہو اسی رستے پر استقامت اختیار کرو، اسی پہ ہمیشہ سیدھے رہو، دائیں بائیں کا کوئی رستہ۔ اور واللہ حیرانی ہوتی ہے، اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، امتوں میں نہ ان سے زیادہ کوئی متقی ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی عقل و دانش کا مالک ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی فہم و فراست رکھتا ہے، لیکن یہ سارے ہی اپنے اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو۔ کوئی ایک بھی صحابی اپنی طرف دعوت نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کیس آیا، حضرت ہماری فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا تھا لیکن حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بات ہم بیان کر چکے پہلے احکام نکاح میں کہ نکاح کے وقت اگر حق مہر کا تقرر نہ ہو تو میاں بیوی باہمی رضامندی سے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میرے پاس اس قسم کا کوئی مسئلہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور کتاب و سنت سے میرے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تم کسی اور سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، اپنی رائے کی طرف دعوت نہیں دی، اپنی عقل و دانش سے فتویٰ بیان نہیں کیا۔ سنن نسائی میں تفصیلات موجود ہیں، یہ مسئلہ پوچھنے والے ایک مہینہ پہم بار بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے رہے، حضرت اس کا کوئی جواب دیں، ہماری کو رہنمائی فرمائیں، کس طرف جائیں، کیا کریں، اس خاتون کے لیے کوئی حق مہر ہے یا نہیں۔ ہمیشہ کہتے رہے کسی اور سے جا کے پوچھ لو۔ بالآخر مسئلہ دریافت کرنے والے کہنے لگے کہ آپ سے بڑا علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے کس سے جا کے پوچھیں۔ مہینے کے بعد جواب دیا، فرماتے ہیں لوگوں سے پوچھا، بھئی کسی کو اس مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی آپ کا فیصلہ معلوم ہے تاکہ میں اس کے مطابق فتویٰ دوں؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک مہینے کے بعد آپ نے فیصلہ سنایا کہ جیسے اس کے خاندان کی دیگر عورتوں کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے، اتنا ہی حق مہر اسے دیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اگر یہ میرا فیصلہ اور فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ٹھہرا تو یہ خالصتاً اللہ کی رحمت سے ہے، اور اگر یہ غلط ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔
اتنا بڑا عالم، حبر ہذہ الامہ، جسے اس امت میں علم کا سمندر کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا مفسر، ایک ایک آیت کا وقت نزول، شان نزول، مقام نزول اور سبب نزول سب سمجھنے والا، حدیث رسول سے یہاں ناواقف ہے، فرماتے ہیں اگر یہ مسئلہ غلط ہو تو اس کا ذمہ دار، بات سمجھیے میرے بھائیوں، کیا معنی ہے؟ اگر کتاب و سنت کی دلیل صحابی رسول کے پاس بھی موجود نہیں ہے تو ان کی بات کو بھی 100% درست قرار دیا۔ عبداللہ ابن مسعود خود کہہ رہے ہیں اگر غلط ہو جائے تو ذمہ دار میں ہوں، فیصلہ صادر کر دیا۔ کسی آدمی نے یہ مسئلہ سن کے فرمایا حضور ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا ایسے مسئلہ ہوا تھا، بروا بنت واشق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی نے وہی فیصلہ فرمایا تھا جو آپ نے کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعریف کی اس بات پہ، عرش والے تیرا احسان ہے کہ تو نے عبداللہ کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، معیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، روئے زمین پہ اور کسی کا کوئی فتویٰ معیار نہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں یا معشر القراء، او پڑھنے والوں، سیکھنے والوں، تعلیم و تعلم سے وابستہ رہنے والوں، ہماری بات سننے والوں، استقیموا، جو کتاب اللہ میں پڑھتے ہو، جو رسول اللہ کی سیرت اور سنت میں پڑھتے ہو، اس پر استقامت اختیار کرو، فقط سبقتم سبقا بعیدا، اگر تم اس رستے پر قائم رہے تو بہت جلد کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے، عام لوگوں سے بہت بڑی سبقت حاصل کر لو گے۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم نے یہ سیدھا رستہ چھوڑ کے دائیں بائیں کا کوئی رستہ اختیار کر لیا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، خاندان کے کسی وڈیرے کا، سیاسی لیڈر کا، ذاتی فہم و فراست کا، اپنے بڑے کی آرا کا، خلاف سنت فتویٰ دینے والے مفتیوں کا، شریعت کی مخالفت کرنے والے پیروں کا، ان بے حیا ملنگوں کا، ان خود ساختہ شریعت سازوں کا، اگر کسی کا تم نے رستہ اختیار کر لیا، فرمایا لقد ضللتم ضلالا بعیدا، تم بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ جو نئے نئے رستے ہر چیز میں ہم اختیار کرتے ہیں، عقیدت کے نام پہ عقائد میں نقب زنی ہوئی اور اس قدر شدت کے ساتھ ہوئی کہ آج وہ چیزیں دین بن گئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ عقیدہ کے معیار کے مطابق شرک ہیں۔ فلاں بڑا قابل احترام ہے، اس کے سامنے جا کے جھک کے سلام کرتے ہیں، فلاں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کی قبر سے تبرک ملتا ہے، فلاں بہت زیادہ عبادت گزار اور روزے دار اور زاہد اور فلاں تھا، اس لیے اس کے آثار سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو عقیدت کے نام سے عقیدے پہ آئیں، اور آج بدقسمتی یہ ہے اکثریت ہم میں سے ان چیزوں کو بالکل معیوب نہیں سمجھتی بلکہ عقیدے کا حصہ سمجھ کے انہیں اختیار کر رکھا۔ بالکل ایسے ہی استحسان کے نام پہ عبادات میں ہم نے کچھ چیزیں اختیار کی۔ استحسان کا معنی بھئی اس میں کیا حرج ہے،
یہ کر لوں تو اچھی نیت سے کر رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ حرج نہ ہونے کو دلیل بنا کے اتنی در اندازی ہوئی شریعت میں کہ عبادت کا نقشہ ہی بدل گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ عبادت کی روح مسخ ہو گئی، اور عبادت کی وہ شکل و صورت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ نہیں۔ ہم میں سے اکثریت کی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان جیسی نہیں ہے، وضو کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے جیسا نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ کی نماز کے طریقے جیسا نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ ہم کسی کی عقیدت میں جا کے ان سے حصول تبرک کے لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ کھلا شرک ہے، لیکن آج عقیدت کے پردے میں لپیٹ کے اتنا عام کر دیا گیا کہ لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے۔ اور یہ کہنا کہ اس میں کیا حرج ہے، اس نام پہ اتنی خرافات آ گئیں کہ اصل دین کہیں چھپ گیا، اور یہ بدعات اور خرافات یہ اتنی غالب آ گئیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے یہی اصل دین ہے۔ جو میلاد کا جلوس نہیں نکالتا اسے سیدھا سیدھا شیطان کہا جاتا ہے، جو محرم میں اس رسمی انداز سے ماتم کا اظہار نہیں کرتا اسے اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے آپ کی رحلت کے بعد توسل کا منکر ہے، وسیلہ بنانے کا منکر ہے، اسے اولیاء کا گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ گویا آج دین وہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس کا دین کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہی سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بدعت کی قباحت سمجھا رہے ہیں۔ دو پتھر پکڑے، یوں نے آپس میں رگڑا، تھوڑی سی روشنی پیدا ہوئی، ساتھیوں سے شاگردوں سے پوچھتے ہیں تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے حضرت آپ نے دو پتھر آپس میں رگڑے، ان میں سے معمولی سی روشنی پیدا ہوئی، ہم نے تو یہ دیکھا ہے۔ فرمایا یاد رکھو والذی نفسی بیدہ لتظہرن البدع حتی یرا من الحق الا قدر ما بین ہذین الحجرین من النور۔ بدعت اتنی کثرت سے پھیل جائے گی، خرافات اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ حق میں سے آپ کو صرف اتنا ہی نظر آئے گا جتنا یہ پتھر رگڑنے سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ہم اکثر گھبراتے رہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بدعات کی کثرت نے جو اہل السنہ ہیں، میں ٹائٹل کی بھی بات نہیں کرتا، جو حقیقتاً سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان سے اظہار نفرت اور اظہار برات کی قوت بھی چھین لی۔ ہمارے دروازے کے سامنے، گھر کے سامنے، بلکہ گھر کے اندر بدعات ہو رہی ہوں اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، لیکن یہ ہو اتنی کثرت سے گئی ہے کہ ان سے اعلان براءت کرنے کی ہمت نہیں۔ لوگ کہیں گے یہ رسول کا گستاخ ہے، لوگ کہیں گے اسے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ اہل بیت کا منکر ہے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ اولیاء کو نہیں مانتا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں بدعات و خرافات اس قدر عام ہو جائیں گی، حق صرف اتنا باقی رہ جائے گا جیسے یہ پتھروں سے آنے والی روشنی باقی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا واللہ لتفشون البدع حتی اذا ترک فیہا شیء قالوا ترکت السنہ۔ اللہ کی قسم بدعات اس قدر پھیل جائیں گی دنیا میں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دی گئی تو لوگ کہیں گے دین چھوڑ دیا گیا۔ اور آج یہ کیفیت ہو چکی۔ خوشیوں کے نام پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، غمیوں کے نام پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں کہ بھائی یہ چیز حرام ہے،
وہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے سنیں گے کہ یہ حرام ہے، رسول اللہ کی حدیث سماعت کر لیں گے، لیکن گھر میں جا کے وہی کچھ کریں گے جو خاندان کے رسم و رواج ہیں۔ اور اگر وہاں جا کے انہیں کہا جائے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، او کیا کریں جی، آخر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا اظہار بھی تو کرنا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدعات اس قدر کثرت کے ساتھ معاشرے میں پھیل جائیں گی کہ بدعت کو ترک کرنا ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہیں گے سنت کو چھوڑ دیا۔ لوگ تانے دیں گے کہ خوشی کے موقع پر بھی خوشی نہیں کرتا، غم کے موقع پر بھی یہ چیخیں مار مار کے نہیں روتا۔ گویا بدعات کو دین قرار دے لیا گیا، اور سچ یہ ہے آج ہرما نصیبی سے ہم پہ یہ وقت آ گیا کہ معاشرے کی اکثریت بدعات کو ہی دین سمجھتی ہے اور اسی پہ عمل پیرا۔ میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نماز فرض کے بعد بہت ساری مساجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ دعا ہوتی ہے۔ دعا کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں اور وہ داتا ہے، اور فقیر اور محتاج کو ہمیشہ اپنے مالک سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جتنا اس سے مانگیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن جس اہتمام کے ساتھ نماز کا حصہ سمجھ کے دعا کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک نماز فرض کے بعد ایسا اہتمام کہیں نہیں ملتا۔ لیکن اگر نہ کی جائے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا۔ اگر نہ کی جائے، لوگ کہتے ہیں کیسے نمازی ہیں، دعا ہی نہیں کی۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اور حیرانی کی بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے والے بھی اہل حدیث ہیں، اعتراض کرنے والے بھی اہل حدیث ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نماز مغرب کے فرضوں سے پہلے آپ 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ بھئی یہ سنت ہے۔ دلیل دیں جی۔ صحیح مسلم سے دلیل پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء۔ 2 بار فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، تیسری بار فرمایا کوئی نہ بھی پڑھے تو مسئلہ کوئی نہیں، گناہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ باہر سے آنے والا دیکھتا تو حیران ہوتا کہ شاید جماعت ہو چکی۔ یہ معترض بھی اہل حدیث ہے، اسے دلیل دی، مسئلہ سمجھایا، جواب کیا دیا؟ یہ تو کوئی نیا ہی مسئلہ آپ نے بیان کر دیا۔ اور واللہ میرے ذہن میں یہ کھٹک رہی بات کہ بدعت اس قدر عام ہو جائے گی، سنت کو لوگ معیوب سمجھیں گے، اور بدعت کو ترک کرنا سنت کے ترک کے مترادف ہوگا۔ ہر نماز فرض کے بعد بالاہتمام اجتماعی دعا نہ کریں، لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، یہ کیسا نماز کا طریقہ ہے، دعا ہی نہیں کی۔ اور جو ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار کرتے تھے نماز کے بعد، وہ سارے رہ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ گویا آپ نے بالاہتمام نماز فرض کے بعد دعا کرنے کی بدعت جاری کر کے ذکر کرنے کی سنت کو چھوڑ دیا۔ نماز مغرب اور اذان مغرب کے درمیان وقت بہت کم ہے، یہ ایک فلسفہ گھڑ لیا، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، ادھر اقامت شروع ہو جاتی ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ 2 سنتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا 2 نفل جو اللہ کے نبی نماز مغرب کے فرضوں سے پہلے پڑھتے تھے، آپ نے اسے ترک کر دیا۔ گویا مستقل طور پہ ایک سنت کو چھوڑ کے ایک بدعت اختیار کر لی۔ آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ اذان ختم ہو تو فوراً جماعت شروع کروا دے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا
کہ بدعت کو ترک کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے سنت کو چھوڑ دیا گیا. لوگ ایسے تعجب کریں گے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سکھا کے گئے ہیں، وہ دین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی عقل و فکر کے ساتھ اس میں اضافہ کرتا پھرے، اور کوئی اپنے رسم و رواجوں کو اس میں سنت کا درجہ دیتا پھرے، اور کوئی اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کو اس میں دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. دین صرف وہ ہے جو آسمان سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا. جو اس کے علاوہ کرتا ہے وہ سب بدعت ہے. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها. تمام وہ عبادتیں لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ، کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ، ہر وہ عبادت جو رسول اللہ کے اصحاب نے نہیں کی تو مت کرو. کیوں؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے منتخب لوگ ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتہائی چنیدہ برگزیدہ امتوں میں سے سب سے بہترین سوچ و فکر رکھنے والے لوگ اللہ کا الحاکمین نے انہیں اپنے نبی کا اصحاب بنایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے اپنے نبی کی شاگردی کے لیے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اپنے شاگردوں کو بتا نہ دیا ہو، کوئی سبق ایسا نہیں ہے جو اپنے تلامذہ کو پڑھا نہ دیا ہو. شاگرد ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام کے سلیکٹڈ، اور ان کے معلم اور استاد آسمان سے جن پہ وحی اترتی ہے، انسانوں میں، فرشتوں میں، جملہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شاگرد ان کی پیروی نہ کریں، اپنی مرضی کریں، یا شاگرد یہ سمجھیں کہ ہمارے استاذ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، ہم اپنی طرف سے یہ مسئلہ شروع کر رہے ہیں، یا شاگرد یہ سمجھیں کہ یہ نیکی کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، ہم کریں گے. کیا خیال ہے یہ دیانتداری کا تقاضا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کل عبادت لا تعبد لا لم يتعبد، ہر وہ عبادت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اصحاب نے نہیں کی، لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ، ہر وہ عبادت جو محمد الرسول اللہ کے اصحاب نے نہیں کی، فلا تعبدوها، تم وہ عبادت نہ کرو. صلاۃ الرغائب رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی. معراج کے نام پہ جشن اسی مہینے میں ہوتا ہے، رجب کے کنڈے اسی مہینے میں ہوتے ہیں، اور بے شمار خرافات اسی مہینے میں ہوتی ہیں. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سکھائی؟ شب برات منائی جاتی ہے، شعبان کے کوئی خاص قسم کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں. کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو یقیناً وہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ عبادت رسول اللہ نے بیان نہیں کی، صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نہ کرو. فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، بے شک رسول اللہ کے اصحاب نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جسے تم بعد میں تلاش کرتے پھرو، انہوں نے سب کچھ معیار کے مطابق تمہارے لیے سیٹ کر دیا. جو راتوں کو ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے ہونے والے، دن کو سارا دن جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار رہ کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خون بہانے والے، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی، اپنے اوقات اور صلاحیت ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے،
اگر انہیں چھوڑ کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کے ہم کوئی نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا صاف صاف معنی یہ ہے ہمیں ان کی امانت و دیانت پہ نعوذ باللہ شک ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صحابہ کرام اتنے عقل و فہم نہیں رکھتے تھے، جو عبادت ہم سمجھے ہیں انہیں نہیں سمجھ آتی تھی، ہم ان سے زیادہ عقل مند ہو گئے، ہم ان سے زیادہ برگزیدہ ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء میں یہ واقعہ ہے، آپ کے پاس کوئی کھانا آیا، کسی کو آپ نے دعوت دیا ہو ہمارے ساتھ کھا لو، اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں۔ آپ نے پوچھا کس چیز کا روزہ ہے؟ اللہ کے نبی بس میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایام بیس کے روزے رکھا کرو، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ روکا نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی خاص دن کو کوئی خاص حیثیت دے کے اس کا روزہ رکھنے کی کوئی دلیل موجود سوائے جمعرات اور سوموار کے نہیں ہے۔ جمعے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے منع کیا۔ جمعے کا روزہ اس لیے رکھنا کہ آج جمعے کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، کوئی شک نہیں، عظمت والا دن ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، بہت سارے اس کے فضائل ہیں، لیکن کوئی شریعت میں اضافہ کرے کہ آج جمعے کا دن ہے، بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھ لوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں کروں۔ فضیلت کس کی ہے؟ سوموار اور جمعرات کی، اور بیان کر دیا گزشتہ 3 دنوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں سوموار کو پیش کیے جاتے ہیں، اگلے 3 دنوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نبی چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو فرشتے جا کے بتائیں اللہ تیرے بندے کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، وہ روزے کی حالت میں تھا۔ آپ سوموار جمعرات کو چھوڑ کے پورے ہفتے کا روزہ رکھیں، جائز ہے، لیکن جو فضیلت اور عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ہے وہ، اور اگر آپ خالی جمعے کا فضیلت سمجھ کے روزہ رکھیں تو اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ عیدین کے روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ عید کی صبح، کافی سال پہلے کی بات ہے، عید کے دن فجر کی نماز میں نے قنوت نازلہ کی تو کچھ دوستوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ آپ عید میں بھی قنوت نازلہ کروائیں، دعا ہے نا۔ حالات مشکل ہوں، مصیبتیں ہوں امت پر تو قنوت نازلہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ پہم 1 مہینہ 30 دن 5 نمازوں میں رسول اللہ نے قنوت نازلہ کی، لیکن عید کی نماز میں قنوت نازلہ، وہاں دعا کا جو طریقہ ہے وہی معیار ہے، وہی مسنون ہے، آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو یہ جائز۔ اللہ اکبر۔ واللہ اگر ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آ جائے نا، ہماری عافیت، ہماری بقا، ہمارا تحفظ، ہماری سلامتی کا رستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، نئے نئے رستے اختیار کرنے میں۔ یہ جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے، نہ ہماری سیاست سیدھی ہے، نہ ہماری معیشت سیدھی ہے، نہ ہمارا نظام عدل درست کام کرتا ہے، نہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ گھر کے معاملات درست ہیں، نہ کاروبار درست چلتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسجدوں کے معاملات ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی رائے کے مطابق سارے کام کرتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے واقعتاً صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے تو اپنے آپ کو ان کی اطاعت کے سپرد کر دو، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، بھٹکنے نہیں دے گا، نقصان سے دو چار نہیں کرے گا۔
تم ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہو گے، تمہاری معیشت، معاش، سیاست، معاشرت، عدل، سب کچھ بالکل درست رہے گا۔ ایک شرط ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت میں دے دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چھوڑ دو، پھر یہ رستہ تمہیں تمہاری منزل سے ہمکنار کر دے گا، کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فقیل یا رسول اللہ بعثت موعظۃ مودع، اللہ کے نبی آپ نے تو آج ایسا آغاز کیا ہے کہ آج شاید ہم سے جدا ہونے والے ہیں، فاحد الینا بعہد، کوئی ایسی بات بتائیے ہم آپ کے بعد اسے اختیار کریں اور گمراہیوں سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فعلیکم، ہاں تم پہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے رہنا، اور ہر وہ بندہ جو محمد الرسول اللہ کی بات تمہیں بتائے، جو اللہ کی بات تمہیں بتائے، اس کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، چاہے کہنے والا کوئی ہو، کیسا ہو، اچھے رنگ کا ہو، برے رنگ کا ہو، اس کی شخصیت تمہیں پسند ہو نہ پسند ہو، تم اس سے متاثر ہو نہیں متاثر ہو، اگر وہ کتاب و سنت بیان کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا۔ وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس طریقے پر رہنا جو میں نے چھوڑا ہے، جس پر میرے تربیت یافتہ اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میرے شاگرد رہے، اس طریقے پر رہنا۔ عزو علیہا بالنواجز، نواجز کہتے ہیں داڑوں کو، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر داڑھ کے ساتھ آپ نے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے، ایک تو مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا اگر اس کی موجودگی میں کوئی اور پکڑنا چاہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے۔ فرمایا عزو علیہا بالنواجز، میرا رستہ میرے اصحاب کا رستہ، اسے داڑھوں سے پکڑ لو۔ کیا معنی؟ اتنا مضبوطی سے پکڑو کہ یہ کبھی چھوٹنے نہ پائے، اور اتنی استقامت کے ساتھ اس پہ چلو کہ اس کے علاوہ اور کسی رستے کی اور کوئی گنجائش اور حاجت نہ رہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے رستوں سے، دین میں نئے نئے طریقے اختیار کرنے سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اور بہت سارے اور لوگ، طریقہ کار یہ تھا کہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو گھر سے جا کے لے کے آیا کرتے تھے۔ احترام تھا، شاگرد تھے، استاد کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے اور بجاتے نہیں تھے، آوازیں نہیں دیتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، ٹائم ہو گیا ہے، اندر کمرے میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر تشریف لاتے تو یہ شاگرد اپنے جلب میں، اپنے حالے میں، اپنے گھیرے میں لے کے چلتے۔ وہ وقت کے بادشاہ نہیں تھے جنہیں زندہ باد کی ضرورت تھی، وہ ہماری طرح ان سیاسی لیڈروں کی طرح جھوٹی نمود و نمائش کے دلدادہ نہیں تھے، یہ شاگرد تھے جو احترام دیتے تھے استاذ کو، اور سچی بات ہے سیکھتا وہی ہے جو احترام دیتا ہے، جو احترام نہیں دیتا وہ سیکھتا نہیں۔ کتابیں جمع کر لینا، ڈگریاں جمع کر لینا اور آنکھ پلٹ لینا، سال لگا لینا، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس پہ انسان کا عمل ہو، اور عمل کی پہلی سیڑھی ادب ہے۔ جو مؤدب نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ استاد کے احترام میں جاتے ہیں دروازے پر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ کے صحابی ہیں، لیکن چونکہ عبداللہ ابن مسعود بڑے عالم ہیں، وقت کے فقیہ اور مفتی ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں بھی جایا کرتا تھا آپ کے دروازے پر۔ سبحان اللہ۔ مولوی 8 دن بیمار رہے، گھرے پیا رہے، اتنے ضرب تقسیم لائی جانی،
پوچھنا نہیں. ہاں عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کے گئے. پوچھا جا کے لوگوں سے عبداللہ ابن مسعود تشریف نہیں لائے؟ ابھی تو نہیں آئے. انتظار میں بیٹھے رہے. جب آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ. اور یاد رکھو یہ مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کسی کو بہت زیادہ احترام دیتے تھے تو نام نہیں لیتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے. اپنے استاذ کو یا جس کا آپ احترام کرتے ہیں اس کا نام لینے کی بجائے اس کے معروف لقب سے پکارنے میں احترام زیادہ ہوتا ہے. میں خطیب ہوں، آپ کا امام ہوں. غفار صاحب کہنے ویسے تو یہ نام بھی غلط ہے، عبد الغفار نام ہے تو نام ایسے ہی لینا چاہیے جیسے ہو، لیکن عام طور پہ ساتھی بے تکلفی میں غفار صاحب کہتے ہیں. اس کی بجائے حافظ صاحب کہنا. میرا چونکہ لقب یہ اسی نام سے میں معروف ہوں پورے ملک میں، اس میں احترام زیادہ ہے. میں اپنا فلسفہ نہیں آپ کو سمجھا رہا، ادب کا طریقہ بتا رہا ہوں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ میں نے آج مسجد میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں جی وہاں کچھ لوگ دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے جی کہو 100 دفعہ اللہ اکبر، لوگ اللہ اکبر کہنے لگ جاتے ہیں. پھر کہتا ہے جی 100 دفعہ کہو سبحان اللہ، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہتا ہے جی لا الہ الا اللہ 100 دفعہ کہو تو لوگ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر آپ نے انہیں کیا کہا؟ عرض کیا حضرت میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے پتہ کر لوں اصل مسئلہ کیا ہے. شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عمل مجھے اچھا بڑا لگا ہے، اور عمل ہے بھی اچھا. تہجد کے وقت مسجد میں جمع ہونا، اور آپ کو پتا یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ کوفے کا ہے. اس قسم کے فتنے سارے یہیں سے اٹھے. تہجد کے وقت مسجد میں جمع ہونا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کرنا، اور تابعین ہیں. کیا خیال ہے بھائی یہ کام برا ہے؟ سبحان اللہ کہنا برا ہے؟ کسی سے کہہ دینا کہ یہ نماز سے پہلے جو کچھ آپ کرتے ہیں، اذان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے ہیں، بھائی یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. اچھا ہمیں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو؟ بھائی کھانے پر قرآن مجید پڑھ کے رسول اللہ نے نہیں کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا. اچھا جی اب قرآن پڑھنا بھی گناہ ہو گیا. اب یہاں آپ کیا کہیں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو؟ سبحان اللہ کہنا گناہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات گناہ ہیں کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کچھ نہیں، لیکن مجھے اچھا لگا. فرمایا ہر اچھی دکھنے میں ہر اچھی چیز اچھی نہیں ہوتی. تو نے انہیں کیوں نہ کہا کہ یہ نیکیاں گننے کی بجائے سبحان اللہ 100 بار اللہ اکبر 100 بار، اس کی بجائے اپنے گناہ گن گن کے اس پہ معافی مانگو. پھر آئے مسجد میں. مسئلہ سن لو اور یاد رکھو. مسجد میں آئے اور آ کے ان سے مخاطب ہوئے. یہ کیا کر رہے ہو؟ جی تسبیحات کر رہے ہیں. فرمایا یہ طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا تسبیحات کا؟ یا امت محمد ویحکم، او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویحکم یا امت محمد ما اسرع ہلاکتکم. امت محمد تم برباد ہو جاؤ، اتنی جلدی تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی. کر کیا رہے ہیں؟ تسبیحات کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ برباد ہو جاؤ
تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، ابھی تو رسول اللہ کے صحابہ دنیا میں موجود ہیں، تم نے ابھی سے نئے طریقے اختیار کر لیے. اور نام لے لے کے فرمایا ابھی رسول اللہ کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی رسول اللہ کے استعمال کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے. او محمدیو، تم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے نیا طریقہ اختیار کر لیا. حضرت کیا کر بیٹھے ہم؟ فرمایا یہ 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی بجائے تم نے اپنی غلطیوں کا شمار کیوں نہیں کیا؟ چھوڑ دو، آئندہ کوئی یوں گنتی کر کے اور نعرے لگا کے اور دائرے بنا کے تسبیحات نہ کرے. تم نیکیاں کرو، ان کا ضامن میں ہوں، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے تمہیں پوری کی پورے ملیں گی. ہاں اپنے گناہوں کا حساب کتاب کر کے انہیں یاد کر کر کے رویا کرو، نیکیاں مت گنو. اللہ اکبر. کہنے لگے واللہ یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہماری نیت بری نہیں ہے. قسم اٹھا کے کہتے ہیں او بھائیو، تہجد کا وقت ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، تابعین ہیں، اور کتنی اچھی نیت کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کی قسم دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہارے پاس ایسا دین ہے جو محمد رسول اللہ کے دین سے بھی اچھا ہے، ہی اہدی من ملت محمد انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد، بے شک تم ایسے دین پہ ہو جو محمد رسول اللہ کے دین سے زیادہ اچھا ہے. یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے او مفتتح باب ضلالۃ، یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. تو محمد رسول اللہ کے دین سے اچھا دین کائنات میں نہیں ہے. پھر لازمی بات ہے کہ جو رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے. یا ابا عبد الرحمن واللہ ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہمارا ارادہ بڑا اچھا تھا، نیت بڑی نیک تھی. فرمایا اور یاد رکھو لوگو، وَكَم مِّن مُّرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، بہت سارے نیک نیت عمل کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا. صرف نیت اچھی ہونے سے ثواب، نیت اچھی ہونے کے ساتھ رسول اللہ کا طریقہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنا ضروری ہے. جو اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرے گا اسے لن یصیبہ، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا. اور آگے کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک حدیث بیان کی تھی، ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن مجید بڑا پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے قرآن، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ان کی طبیعت پر، ان کے مزاج پر، ان کے فیصلوں میں، ان کے گھر کے ماحول میں، ان کی عادات و اطوار میں، ان کے عقائد و نظریات میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ اپنی مرضی کا دین بنا کے پھر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم، تم وہی ہو اور لگتا ہے کہ وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے. ایک بدعت اختیار کی ہے، ایک بدعت اختیار کی ہے ان لوگوں نے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسنون ذکر کرتے ہیں، لیکن طریقہ مسنون نہیں ہے. وہ 4 کلمات جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، لیکن طریقہ درست نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا اور وہ نقصان کریں گے دین کا. مجھے لگتا ہے کہ تم وہی ہو. مورخین نے لکھا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خوارج کے ساتھ کھڑے تھے. بدعات انسان کو
اس قدر حق سے زیادہ غافل، حق سے دور لے جاتی ہیں، حق سے غافل کر دیتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے اس کا معیار وہی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا معیار ہے۔ آپ کا عمل ہے اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ نہ عقیدہ قابل قبول ہے نہ عمل قابل قبول ہے۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشرط زندگی آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ہم پن پوائنٹ پہ چند بدعات کا ذکر کریں گے جنہیں آج دین سمجھ کے اختیار کر لیا گیا، اور کہنے والا اگر انہیں بدعت کہہ بھی دے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے اس میں کیا حرج ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر بات کریں گے، ذرا وقت پہ تشریف لایا کیجیے۔